السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اسلام میں عید کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سے عطا فرمایا؟ جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ تشریف لائے تو مدینے والوں کو دیکھا کہ وہ 2 دن خوشیوں کے وہاں پر منایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کون سے دن ہیں؟ انہوں نے کہا ایام جہالت سے ہمارے ہاں یہ 2 دن خوشیوں کے منائے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے افضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں 2 دن دیے جاتے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر یوم الجوائز بھی اس کو کہا جاتا ہے، انعامات دینے کا دن۔ ایک روایت میں ہے جبرائیل علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کے ساتھ آسمان پر اللہ تعالیٰ کی حکم سے نزول فرماتے ہیں۔ انبیاء، صلحاء، شہداء سب کی ارواح جمع ہوتی ہیں اور جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو حضور ان سے پوچھتے ہیں کیا قیامت آ گئی؟ تو عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، آج آپ کی امت کے عید کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے ہیں آقا آپ تشریف لے چلیں، آپ کی امت آج خوشیاں منا رہی ہے اور آپ انہیں دعاؤں سے نوازیں۔ تو فرمایا گیا کہ ارواح انبیاء، ارواح صلحاء، ارواح شہداء جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں آج کے دن اپنی امت کا جائزہ لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اور جتنے عید کے دن حاضر ہوئے تھے اور جیسے ہی یہ سجدہ سے اٹھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے اے فرشتوں بتاؤ جو مزدور پوری مزدوری کیا ہو اس کو کیا اجرت دینی چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اور تیری دوزخ سے ڈرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کے رمضان میں کی ہوئی مزدوری کی اجرت یہ ہے کہ ان کے گھر لوٹنے سے پہلے یہ جس سے ڈرتے تھے جہنم سے میں نے اس سے ان کو بچا لیا اور جس کی یہ طلب کرتے تھے میں نے ان کو وہ عطا کر دیا۔ آج کا دن یوم الجوائز ہے، انعامات حاصل کرنے کا دن ہے۔ میرے عزیزو خوشیاں اسلام میں اس انداز سے نہیں منائی جاتی جس انداز سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا شریعت کے خلاف۔ وہ دوسروں کی عیدیں ہوں گی جہاں پر نشہ میں دھت ہو کر کے بندہ اپنی خوشیاں مناتا ہے۔ ہمارے ہاں عید میں نہ کوئی نشہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ہنگامہ آرائی ہے، بلکہ بہت ساری عیدیں تو ایسی ہیں جہاں پر عورتوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی۔ لیکن آج مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اپنے جسم کی بھی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی بھی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ آج میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے خاص طور پر مسلمانوں میں کہ عید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد پھر گناہوں کے اڈوں کی طرف چلے جانا۔ فلم دیکھنے کے لیے لوگ نکل پڑتے تھے، برسوں سے یہ رواج مسلمانوں میں ڈالا جا رہا تھا اور آج کے دن شیطان سے یہ پوری طور پر کوشش کرائی جاتی ہے کہ مسلمان جو انعامات حاصل کیے ہیں یہ سب ضائع ہو جائے۔ اسی لیے میرے عزیزو آج کا دن اپنے آپ کو بچائے رکھنا اور کوئی بہک گیا ہو نوجوان اسے بھی بچانے کی کوشش کرنا کہ یہ رب تعالیٰ سے آج انعام لینے کا دن ہے، نہ کہ خرافات میں اپنے آپ کو برباد کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن تقریر نہیں بلکہ آپ کو عید کی فضیلت میں میں نے صرف چند جملے عرض کیے۔ آج مسلمانوں کو ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کا دن، ایک دوسرے سے معانقہ کرنے کا دن ہے اور اس میں نہ جانے کون
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو اور کئی فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے معانقہ کرتے ہیں، اور جس سے مصافحہ اور معانقہ ہوا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ آپ تمامی حضرات عید کی دوگانہ کے لیے آئے ہیں، اپنے دلوں کو نہایت ہی رقت کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور انشاءاللہ العزیز عید کی نماز جیسے کہ ہر سال ایک بار دو بار آتی ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید لفظ ہی بتاتا ہے عود کرانے والی، عاد یعود، پلٹ کر کے آنے والی چیز۔ بہرحال اس لیے اکثر لوگ طریقہ بھول جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ دل سے نیت کریں کہ میں عید الفطر کی واجب نماز ادا کر رہا ہوں۔ دل سے یہ نیت ہو گئی کافی ہے، زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کے 4 تکبیریں شروع میں کہی جاتی ہیں۔ عید الفطر میں 4 تکبیریں شروع میں کہی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر میں آپ کو ہاتھ باندھنا ہے اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھنا ہے، بس سمپل سا ہے۔ 4 تکبیریں ہوں گی، پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری اور تیسری تکبیر جب امام کہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور چوتھی تکبیر میں آپ ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد جیسے امام قرات کرے گا آپ قرات سماعت کریں، اور جیسے نارمل نماز ہوتی ہے اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ عید کی نماز میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سنت ہے پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں قرات ہونے کے بعد جب رکوع میں جا رہا ہو امام پھر 4 تکبیریں کہے گا، اس میں سے 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے گا، اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلا جائے گا۔ آپ بھی اس کی اقتداء اسی انداز سے کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ باقی کی نماز سلام پھیرنے کے بعد خطبہ عید الفطر آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ خطبہ سننا آپ کے لیے واجب ہے۔ یہ نماز ایسی ہے کہ جمعہ سے مختلف ہے، جمعہ میں خطبہ پہلے اور نماز بعد میں، لیکن عید میں نماز پہلے ہوگی اور خطبہ بعد میں ہوگا۔ خطبہ مکمل ہونے کے بعد اجتماعی طور پر آج ہم کھلے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مولا تعالیٰ ہم سب کے اس میدان سے نکلنے سے پہلے ہماری بخشش کا اعلان فرما ہے۔ عید کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ حضرات کھڑے ہو جائیں اور اپنی صفیں درست کر لیں۔ مسجد کی گلی میں جو اس کٹن کے پیچھے جگہ ہو تو بقیہ جو لوگ بچ گئے ہیں ان کے لیے بچھا دیا جائے۔ انتظامیہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ لوگ ہیں، کسی کی عید کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، اور اس نماز کی خاصیت اور بھی میں بتاؤں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں سے کوئی نماز چھوٹی تو اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ عید کی نماز کسی کی چھوٹی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہے، یہ اس کی اسپیشلیٹی ہے کہ عید کی نماز قضا ہوئی تو پھر اس کی ادا نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال آج میرے عزیزو ایک اور روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عید کی نماز ہونے سے پہلے اپنا فطرہ ادا کر دو۔ فطرہ کیا چیز ہے؟ فرمایا گیا لوگوں کے روزے آسمانوں پر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ فطرہ ادا کرتا ہے تو وہ بار اجابت میں قبول ہو جاتے ہیں۔ تو فطرہ ہر مالک نصاب کی طرف سے ہے، اس کو اپنی بیوی اور اپنے بچے، یہاں تک کہ آج پیدا ہوا بچہ بھی ہو تو اس کی طرف سے بھی مالک نصاب کو فطرہ ادا کرنا چاہیے، اور یہ واجب ہے۔ اور فطرہ ادا کرنے کے لیے جو وقت مستحب ہے وہ عید الفطر سے پہلے ہے، لیکن عید سے پہلے نہیں ادا کیا تھا تو بعد میں کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قضا ہو گیا، فطرہ ادا کرنے کے لیے وقت اس کے پاس موجود ہے، بعد میں بھی وہ اسی طرح سے ادا کر سکتا ہے، لیکن ادا کرنا چاہیے۔ اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فطرہ ادا کرو تمہارے جنت کا راستہ سنوار دیا جائے گا۔ جس راستے سے تم جنت جاؤ گے وہ راستہ تمہارا سجا دیا جائے گا، فطرہ ادا کیا کرو۔ یہاں پر
جو فطر ادا کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے وہ انتظام بھی ہے یہاں پر. لیکن ایک بات ہے کہ مسجد کے انتظامیہ فطرے کی رقم یا زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہ استعمال کریں. ہاں اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا انتظام ہے جو غربا اور مساکین میں دارالعلوم میں پہنچایا جاتا ہو تو بالکل وہاں پر فطرہ ادا کرنا جائز ہے، قبول کرنا بھی جائز ہے اور آپ کو ادا کرنا بھی جائز ہے. وقت ہمارا عید الفطر کا ہو چکا ہے اور آج کے دن سب سے افضل چیز کیا ہے؟ جو سنتیں ہیں. اس عید کی نماز میں آنے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ کھا کر کے تشریف لایا کرتے تھے. ایک راستے سے آتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لے جاتے تھے. یہ سنتیں میں بتا رہا ہوں عید کی. مومنین سے مصافحہ اور معانقہ، ایک دوسرے کے متعلق اگر دل میں کوئی بھی کینہ ہو تو اس کی نمازوں کا کیا ٹھکانہ. آج کے دن سب ایک دوسرے کو معاف کریں، دل سے معاف کریں. جس طرح سے سینے سے سینہ لگتا ہے دعا کریں کہ اللہ دل سے دل ملائے اور ہمارے درمیان موجود اختلافات اور فتنوں کا خاتمہ ہو. ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنا اور حسد کرنا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پاک کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. مومن کے متعلق حسد کرنا ایسی ہے جیسے تمہاری نیکیوں کو یہ حسد ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. نیکیاں سب ختم ہو جاتی ہیں. بدگمانی، کینہ اور حسد یہ مومن کے نیکیوں کو پگھلا دیتا ہے. آج کے دن ان تمام چیزوں سے باز آئیں. دشمن تمہارا کوئی نہ ہو، کوئی تم کو دشمن سمجھتا ہو تو اس کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کسی کو دشمن نہ بنائیں. خاص طور پر مومنین کے متعلق، امت محمدیہ کے متعلق اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے میں نے بتایا. آج کے دن ایک اور اہم چیز ہے غربا اور مساکین کا خیال. کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کا دل نرم کر دیتا ہے. آج فلسطین کے غریب بچوں کے لیے دعا کریں جن کی عید کس حال میں ہو رہی ہے. ان کے گھر اڑا دیے گئے ہیں، ان کی ماں اور باپ کو ان کے سامنے ختم کر دیا گیا ہے. آج ہمارے لیے کپڑے ہیں، آج ہمارے لیے گھر میں شیر خورمے، مٹھائیاں سب کچھ ہیں. ان کے درد کا احساس بھی ہو اور امت محمدیہ کے لیے دعا کریں کہ مولا اب آج کی یہ عید سب کے لیے خیر و عافیت والی عید بنائے اور رب تبارک و تعالی ہماری امت میں اور ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. عید کی آج میں جو بتا رہا تھا سب سے افضل وظیفہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو آج کے دن سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ہے تکبیر بلند آواز سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا. آؤ عید کی نماز سے شروع ہونے سے پہلے آپ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ یہ گونج تمہارے دلوں کے اندر موجود گناہوں کی پرت کو دور کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ
إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله